يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں اخبار احاد کے چیپٹر میں حدیث لائے ہیں کہ حدثنا یحییٰ یحییٰ، یہ یحییٰ بن موسیٰ الحدانی ہیں، ابو زکریہ السختیانی، ثقہ محدث ہیں، بڑے بڑے ائمہ نے ان کی توثیق کی ہے۔ وہ حدیث بیان کرتے ہیں قال حدثنا وقیع، یہ وقیع بن جراح بڑے مشہور محدث ہیں جن کے متعلق یہ خبر عام کی گئی کہ امام شافعی نے ان سے کہا کہ حافظے کی خرابی کے لیے شکایت کی تو کوئی نسخہ بتاؤ۔ شعر بھی بنائے ہوئے ہیں، شکوت الی وقیع سوء حفظی، میں نے اپنے حافظے کی خرابی کی شکایت امام وقیع سے کی، تو امام وقیع بن جراح نے کہا کہ گناہ کرنے چھوڑ دو، چونکہ علم اللہ کا نور ہے تو یہ گناہگار اور عاصی کے دل میں داخل نہیں ہوتا۔ میں نے بہت تلاش کیا کہ یہ باسند کہیں امام شافعی سے مل جائے، اپنی استعداد کے مطابق جہاں تک دیکھ سکتا تھا دیکھا، کہیں نہیں ملا۔ البتہ وقیع بن جراح کے بارے میں اتنا کہ مل گیا کہ یہ امام شافعی کے استادوں میں ہیں۔ امام بہقی نے ان سے غالباً جو ان کی آداب شافعی و مناقبہ کتاب ہے اس میں ذکر کیا ہے، اسی طرح ایک دو اور کتابوں کے حوالے ملے، اگر عام کتب رجال میں وقیع بن جراح شافعی کے استاد نہیں ملتے۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ شعر جو بنائے گئے ہیں، جس طرح امام شافعی کے بارے میں ہمارے جو حنفی طبقہ ہے انہوں نے بڑا کچھ جو ہے نا غلط بیان کیا ہوا، روایات بھی وضع کی ہوئی۔ ایک روایت اور کہانی یہ بھی بنائی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون رجل فی امتی، میری امت میں ایک آدمی ہوگا یقال لہ محمد بن ادریس، اور اس کو محمد بن ادریس کہا جائے گا، فتنتہ علی امتی اضر من فتنۃ ابلیس، اس کا فتنہ میری امت پر ابلیس کے فتنے سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ یہ روایت تراشی گئی امام شافعی علیہ رحمہ کے بارے میں تاکہ ان کی مذمت ہو، اور امام ابو حنیفہ کے بارے میں جو روایات بنائی گئیں اس میں ان کو پوری امت کا ہی چراغ بنا دیا گیا۔ یہ الدر المختار کے مقدمہ میں علامہ علاء الدین حسکفی نے یہ بات لکھی ہے کہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آدم افتخر بی وانا افتخر برجل من امتی اسمہ نعمان وکنیتہ ابو حنیفہ وہو سراج امتی، کہ آدم علیہ السلام نے اپنی پوری ذریت سے میرے اوپر فخر کیا، اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص پر فخر کیا ہے جس کا نام ابو حنیفہ ہے، اور جس کی کنیت ابو حنیفہ ہے، اور نام اس کا نعمان بن ثابت بن زوطا ہے، اور وہ میری امت کا چراغ ہے۔ اس طرح کی روایات تراشی گئی ہیں۔ تو شافعی اور حنفیوں کا آپس میں کتب فقہ میں بڑا مسئلہ رہا ہے، آج بھی موجود ہے، اور جنگ جاری رہی ہے ان کی۔ کئی دفعہ رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتے تھے بعض شافعی اور بعض حنفی،
یہ موجم البلدان میں یاقوت الحموی نے ذکر کیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے آپس میں لڑائی لڑنی ہوتی تھی، تو وہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے تھے وہ کہتے کہ روزے رکھے تو کمزور ہو جائیں گے، اور رمضان کے بعد شافیوں سے چونکہ لڑنا ہے تو اس لیے روزے نہیں رکھیں گے۔ اس طرح کی چیزیں تھیں۔ تو وقیع بن جراح بڑے ثقہ محدث تھے، اور ان کی کتب زہد میں سے کتاب الزہد بھی ان کی ہے، اور ان کی بلکہ رجال پر بھی کچھ کتابیں ہیں۔ ان اسرائیل ان ابی اسحاق، یہ جو اسرائیل ہیں، اسرائیل بن یونس بن ابی اسحاق، یہ ابو اسحاق عمر بن عبداللہ السبیعی بڑے مشہور مدلس و مختلط جو ہے نا شیخ ہیں، تو یہ ان کے پوتے ہیں اسرائیل بن یونس بن ابی اسحاق، تو یہ پوتے کی روایت اپنے دادا سے ہے۔ تو ابو اسحاق السبیعی، اب یہ مدلس اور مختلط ہیں۔ کل بات آئی نا بخاری کے روات کے حوالے سے کہ وہی راوی اگر غیر صحیحین میں ہوں تو ان کا وہ مقام کیوں نہیں ہے۔ اب یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ الباری اپنی صحیح میں کئی جگہ پر لائے ہیں۔ 40 نمبر پر بھی یہ حدیث ہے، یا حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو اسحاق، یا اسرائیل کا متابع امام زہیر بڑے مشہور ثقہ محدث ہیں، لیکن ابو اسحاق کی یہ معان روایت ہے، اور یہ بھی ایک غالباً موجود ہے کہ زہیر کی روایت ابو اسحاق سے قبول کی جاتی ہے۔ یہ مختلطین کی اوپر جو کتابیں ہیں ان میں دو اب بڑی معروف کتابیں ہیں، ایک تو نا نہایت الاغتباط اور ایک ہے القواقب النیرات، یہ پرانے علماء ابن قیال کی ہے، یہ پرانے علماء کی کتابیں ہیں۔ اب ایک دکتور محمد طلعت نے 2 کتابیں لکھی ہیں، موجم المختلطین اور موجم المدلسین۔ اسی طرح میرے پاس ایک کتاب آئی ہے بخاری اور مسلم کے حوالے سے، اس میں مدلسین اور مختلطین کی روایات جہاں جہاں وارد ہوئی ہیں ذکر کر کے تو پھر ان کی تفصیل اور توجیہ بیان کی گئی ہے۔ اب نیچے پھر الگ سند سے قال زہیر حدثنا ابو اسحاق عن البراء، اب یہ حدیث امام بخاری 399 نمبر پر بھی لائے ہیں۔ تو اکثر علل کا ازالہ جو ہے وہ صحیح بخاری سے ہو جاتا ہے۔ یہاں وہی سند ہے اسرائیل عن ابی اسحاق، اور 4486 پر بھی ہے یہ حدیث، 4486۔ اللہ اکبر، امام بخاری بھی کیا چیز تھے۔ اللہ اکبر، یہاں پر بھی زہیر کی روایت ابو اسحاق سے آئی ہے، اور 4492 پر دیکھتے ہیں یہ یہاں پر یحییٰ عن سفیان حدثنی ابو اسحاق قال سمعت البراء۔ اب آپ دیکھیں دونوں علل کا ازالہ صحیح بخاری کے اندر ہی ہو جاتا ہے کہ سفیان کی روایت ابو اسحاق سے حدثنی تصریح السماع، اور ابو اسحاق قال سمعت البراء، تو وہ معنن جو بات تھی تدلیس والی اس کا ازالہ صحیح بخاری سے ہی ہو گیا، حدیث نمبر 4492 4492 پر۔ اسی طرح یہ آخر میں بھی 7252 والی جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح کا اگر آپ دراسہ کریں نا، اس طرح کی مختلطین کی مدلسین کی روایات کا، تو اکثر و بیشتر آپ کو جواب صحیح بخاری کے اندر ہی مل جائے گا۔ یہ حدیث کو تکرار کے ساتھ لانے کا ایک فائدہ ہے، اور اسی طرح بخاری کی مستخرجات اور مستدرک جو استدراک والی کتب ہیں ان کا بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ استدراک والا شخص جو ہے
وہ جن شرائط پر بخاری نے حدیثیں ذکر کی انہی کو مد نظر رکھ کر وہ انہی شرائط کے مطابق حدیث اپنی اسانید سے لا رہا ہے۔ مستخرجات والے بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ جس محدث نے جو حدیثیں اپنی کتاب میں ذکر کی انہی حدیث کی تخریج وہ خود اپنے دیگر اساتذہ سے کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ دیگر اسانید کو دیکھنے کے ساتھ بھی یہ علل کا بہت سارا ازالہ ہو جاتا ہے، چونکہ یہ علم بہت وسیع ہے اللہ کے فضل سے، اس میں بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ تو آپ میں سے جس بھائی کو لکھنے کا ذوق ہے نا، تو یہ دو کاموں میں سے کوئی ایک اختیار کرے۔ بخاری کے اندر جتنے مدلسین راوی ہیں ان کی ساری روایات جمع کر کے ان کا محاکمہ کرے۔ ایسے ہی جو بخاری کے مختلطین ہیں تو تمام مختلطین کو جمع کر کے دیکھیں، پھر نیچے جو تلامذہ امام بخاری ان کے لائے ہیں ان کی روایت قبل از اختلاط ہے یا بعد از اختلاط ہے۔ تدلیس اور اختلاط والی کتابیں پاس رکھ کر تو ان کا محاکمہ آپ کریں تو آپ کو بہت ساری جو ظاہراً علل لگتی ہیں ان کا ازالہ اس دراسے کے دوران ہی ہو جائے گا۔ جیسے ابھی ہم نے ایک سند جو ہے ایک حدیث کی سند چیک کی تو بخاری کے اندر ہی اس کا جواب اور دوسری جگہ تصریح السماع کا صیغہ وارد ہو گیا، تو آپ کا کام بھی ہو جائے گا، کتاب بھی لکھی جائے گی، آپ کا ذوق بھی بڑھے گا، آپ کو امام بخاری علیہ رحمہ کا مقام اور مرتبہ اس کی عملی اور پریکٹیکلی پہچان ہو جائے گی کہ کتنے گہرے محدث تھے کہ ڈیپلی جا کر وہ روایات کی اسانید کو پرکھتے تھے۔ تو یہ بہت اہم سبق ہے اگر کوئی کام کرنا چاہے۔ بڑوں نے ہمارے لیے پچھلوں کے لیے بڑے کام چھوڑے ہیں، بہت سارے کام ہیں۔ واحد صحیح بخاری میری نظر میں ایک ایسی کتاب ہے جس کی شروحات جس قدر لکھی گئی ہیں باقی کتب حدیث میں سے کسی کتاب کی اتنی شروحات نہیں ہے۔ میرے اپنے مکتبے میں پورا ایک بڑا رینک جو چھت تک میں نے لگا رکھا ہے وہ کتب خمسہ کا ہے، اور بخاری شریف کا اس کے مقابلے میں اکیلا بخاری شریف کا حصہ اور اس کے علاوہ کتابیں بڑھ گئی تھی تو میں نے دوسرے رینکوں پر بخاری کی شروحات لگا کے رکھی۔ تو صحیح بخاری پر بڑے لوگوں نے کام کیا، اس کا اہتمام کیا گیا ہے باقاعدہ، اور واقعی جو بندہ بھی کام کرتا ہے اس کو نت نیا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ کوئی رحم مادر سے کلی علم تو لے کر نہیں آیا ہوتا شریعت کا، وہ علم بندے کو بڑے ہونے کے بعد سیکھنے کے ساتھ آتا ہے۔ انما العلم بالتعلم، اساتذہ سے طلبہ سیکھتے ہیں اور کئی طلبہ سے اساتذہ سیکھتے ہیں۔ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے امام ترمذی سے کہا اتنا نفع تو نے مجھ سے نہیں پایا جتنا نفع میں نے تجھ سے پایا۔ تو یہ جب استاد اور شاگرد کا تعلق ہو نا ایک دوسرے کو سیکھنے سکھانے کا، کہ کوئی معلومات شاگرد کے پاس ہیں وہ اپنے استاد کو مہیا کرتا ہے، استاد کے پاس جو کچھ ہے وہ اپنے تلامذہ میں منتقل کرتا ہے، تو یہ دونوں طرف سے جس وقت طلب ہونا علم کی تو پھر وہ بچے صحیح معنوں میں دین کے طالب بنتے ہیں اور بڑے ہو کر وہ دین کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ طلب اور جستجو بہت کم لوگوں میں ہے۔ میں بہت سارے مدارس کے فارغ لڑکوں کو دیکھتا ہوں تو یوں ہی لگتا ہے جیسے فارغ ہی ہیں۔ کم بچے تعلیم کی طرف توجہ کرتے ہیں، وقت گزار کر وقت بلکہ ضائع کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بیٹو آپ لوگ محنت کرو۔ یہ میں نے دو چیزیں جو آپ مل کے بھی بندے کر سکتے ہیں، بھئی ایک کام ہے آپ دو تین بھائی مل کر عزم کر لیں کہ ایک تو مدلسین کو ڈھونڈتا ہے بخاری سے، دوسرا ان کی روایات جمع کرتا ہے، تیسرا مدلسین کی کتب سے ان کے حالات الگ نقل کر کے لکھتا ہے۔ جیسے ابن حجر کی کتاب ہے، اب اس میں ہر راوی کے متعلق ساتھ علامت دی ہوتی ہے، یہ کس کتاب کا راوی ہے، کتب ستہ کا ہے یا بخاری مسلم کا ہے یا سنن کا ہے، علامت دی ہوتی ہے، ادھر سے یہ آپ نکال کے الگ کر سکتے ہیں۔ یہ کتب ستہ میں بخاری بھی آتی ہے، یہ الگ بخاری کا لکھا وہ راوی الگ کر لیں سارے۔ جب وہ راوی الگ کر لیں گے آپ کو سہولت ہو جائے گی کام کرنے کی۔ تو بڑے بزرگوں نے
پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے علم کا بہت حصہ چھوڑا ہے۔ کوتاہی ہمارے اندر ہے کہ ہم کام نہیں کرتے۔ تو ابو اسحاق السبیعی کی تصریح بالسماع پیچھے امام بخاری نے ذکر کی، وہ برا ابن عازب سے روایت کرتے ہیں۔ بڑا کلام جو ہے نا ابو اسحاق پر، وہ ان کے اختلاط کا ہے۔ اس کے لیے اگر اردو میں آپ دیکھنا چاہیں تو مولانا ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ کی جو کتاب توضیح الکلام ہے، توضیح الکلام میں ابو اسحاق السبیعی کے اوپر بہت کچھ انہوں نے اکٹھا کیا ہے۔ کیونکہ ہمارے دوسرے دوست ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بیمار تھے نا تو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو بکر صدیق نے نماز پڑھانا شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو نماز آپ نے قرات وہاں سے شروع کی جہاں سے بکر صدیق نے چھوڑی تھی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اب بکر صدیق قرات کر رہے تھے تو نبی پاک نے بھی فاتحہ نہیں پڑھی، جہاں آگے قرات کر رہے تھے اسی جگہ سے شروع کر لی۔ تو اس کی سند میں بھی ابو اسحاق السبیعی عمر بن عبداللہ، تو ان کے اوپر انہوں نے بڑا تفصیل سے لکھا کہ ان کے اختلاط کا اور قبل از اختلاط کون روایت کرتا ہے اور بعد از اختلاط کون ہے۔ تو ان کی روایت ان کے وہ اختلاط کی وجہ سے جاتی ہے۔ تو اختلاط راویوں کو ہو جاتا ہے، سکہ راویوں کو بھی، اگر ضعیف ہو اس کو اختلاط ہو گیا تو ضعف کی وجہ بھی ہے اور ایک چیز اور بڑھ گئی ساتھ اختلاط والی بھی۔ تو برا ابن عازب کہتے ہیں لما قادمہ، جس وقت تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا، مدینہ شریف میں، مدینہ طیبہ، اس کو اکثر عرب علماء مدینہ نبویہ کہتے ہیں، مدینہ طیبہ بھی کہتے ہیں اور مدینہ نبویہ۔ اور ہمارے جو دوسرے صوفیاء حضرات ہیں انہوں نے مدینہ منورہ لفظ مشہور کیا ہے۔ عرب میں جو علماء عقیدہ ہیں بڑے، وہ اس لفظ سے تھوڑی سی احتیاط برتتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے اس کو شروع کیا ہے نا، ان کے تصور اور اعتقاد میں نا وہ نورانیت والا عقیدہ ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے مدینہ کے ساتھ یہ لفظ لگا دیا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لفظ نہیں بتایا۔ مدینہ کو تابہ، توبہ، طیبہ، یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے ذکر کیے ہیں، اور زیادہ اوپر کو جاتے ہیں تو مدینہ النبویہ اس کو کہہ دیتے ہیں۔ تو المدینہ ویسے مدینہ مطلق شہر کو کہتے ہیں، جب الف لام لگ گیا تو یہ مخصوص شہر مراد ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں۔ صلی، نماز پڑھی آپ نے، نحو بیت المقدس، بیت المقدس کی جانب، نحو کا معنی قصد کرنا، ارادہ کرنا، طرف، جانب، یہ آپ نے شروع میں علم النحو وغیرہ میں یا کتاب النحو میں پڑھا ہوگا، تو اسی سے یہ مثل اور طرف اور جہت کے معنوں کے لیے یہاں ہے۔ نحو بیت المقدس، بیت المقدس کی جانب رخ کر کے، کتنی دیر؟ 16 او 17 شہرن، 16 یا 17 مہینے۔ وَقَانَ يُحِبُّ، اور آپ پسند کیا کرتے تھے۔ یہ بھی بڑی مشہور بات ہے کہ فعل مضارع پر کانا داخل ہو تو دوام کا، استمرار کا معنی ہوتا ہے، لیکن جب وہ مشہور اختلافی مسائل میں بات چلتی ہے نا، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ ہے، تو دوسرے حضرات کچھ ایسی جگہ سے لفظ کانا لے آتے ہیں جہاں استمرار مراد نہیں ہوتا، تو پھر وہ ان کو کھینچ تان کے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ قاعدہ سب نحوی یا صرفی ذکر کرتے ہیں کہ مضارع پر کانا داخل ہو تو استمرار کا معنی ہوتا ہے، لیکن یہ بات بھی سب جانتے ہیں کہ ہر قاعدے کے خلاف کوئی نہ کوئی مثال مل جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ مثال ملنے سے قاعدے کو غلط نہیں ٹھہراتے، بلکہ ان امثلہ کو شاذ کہہ کر ان کو علیحدہ کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں بڑا مشہور قاعدہ آپ نے پڑھا علم و صرف میں کہ جس وقت علامت مضارع مفتوح اور عین کلمہ مکسور ہو
ان کے درمیان واو آ جائے تو گر جاتی ہے. جیسے وعدہ یا عیدو، یہ یوعدو تھا، علامت مضارع مفتوح اور عین کلمہ مکسور کے درمیان واو آ گئی تو حذف ہو گئی، عیدہ کر دیا. تب اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ یہابو میں واو کیوں حذف ہو گئی؟ وہ تو وہابا یوہابو ہے، وہ تو علامت مضارع مفتوح ہے. پھر قاعدے میں تبدیلی کر دی، کہا کہ اگر عین اور لام کلمہ حرف حلقی ہو تو پھر بھی جو ہے نا واو گر جاتی ہے. تو یہاں پر ہا حروف حلقی میں سے ہے اور عین کلمہ ہے تو اس لیے گرا. پھر سوال آ گیا تو وزارہ یا زاروں میں کیسے گر گئی؟ نہ وہاں کوئی حروف حلقی ہے، نہ علامت مضارع مفتوح اور عین کلمہ مکسور کے درمیان ہے، وہاں عین کلمہ تو مفتوح ہے. تو زر قرآن حکیم میں فعل امر موجود ہے تو وہاں پر کہہ دیتا ہے یہ شواذ میں سے ہے. پھر علماء بحث کرتے ہیں کہ قرآن میں بھی شواذ ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ انسان کی جو پہنچ ہے نا، انسان جو قواعد اپنی زبان کے تراشتا اور وضع کرتا ہے، تو آخر انسان ہے، اللہ نے اس کو کلی علم عطا نہیں کیا. جب انبیاء کو کلی علم عطا نہیں کیا تو عام انسان کی کیا وقت ہے؟ تو انسان اپنے علم کی بیس کے اوپر اپنے تجربات کی روشنی میں قواعد کو سامنے رکھتا ہے اور لوگوں کے سامنے قاعدے ذکر کرتا ہے، لیکن مستثنیات ہر قاعدے کی نکل آتی ہیں. اب کانا کے بغیر بھی جب یہ لوگ اپنے لیے کوئی بات نکالنا چاہتے ہیں تو خالی مضارع سے ہی نکال لیتے ہیں کہ مضارع تسلسل پر دلالت کرتا ہے. یہ مفتی محمد خان قادری جو ہے، اس کی ایک کتاب ہے امتیازات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں وہ لکھتا ہے کہ اللہ نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یصلون فعل مضارع ہے تو یہ مضارع تکرار پر دلالت کرتا ہے اور تسلسل پر. تو اللہ اور اس کے ملائکہ مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں. تو وہاں خالی مضارع سے تسلسل نکال لیا، جبکہ رسول اللہ کی حدیث کے ساتھ تو کئی قرائن بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام کے ساتھ اس پر عمل کیا ہے. اتنے مشہور صحابہ حدیث نقل کرتے ہیں نا، ان میں اکثریت صحابہ کی وہ ہے جو آخر زندگی تک اللہ کے رسول کے ساتھ رہے ہیں. عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ عنہما، صحیح بخاری میں موجود ہے ایک حدیث میں کہ آخر زندگی کی ایک نماز انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ پڑھی. وہی رفع دین کرنے کی حدیث بیان کر رہے ہیں. تو اگر آخر زندگی میں انہوں نے آپ کو ترک کرتے دیکھا ہوتا تو چھوڑتے. وہ بھی خود مسلسل عمل کرتے تھے. پھر ان سے ان کے بیٹے نے لیا، سالم بن عبداللہ بن عمر نے، وہ بھی تسلسل کے ساتھ کرتے تھے. یہ روایت جو ہے سالم کے تسلسل والی، پھر ان کے باپ کے تسلسل والی، یہ حدیث السراج ایک کتاب ہے، حدیث السراج 4 جلدوں میں چھپی ہے، اس میں موجود ہے حدیث السراج میں. اور اسی طرح یہ مخلصیات جو کتاب ہے، المخلصیات، پہلے یہ الفوائد المنتقات کے نام پر 1 جلد میں چھپی تھی، پھر یہ المخلصیات کے نام پر 4 جلدوں میں چھپی. اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے اور بالکل صحیح ہے. اب ان کا تسلسل کے ذات کرنا قرینہ نہیں اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اسی طرح دیکھا اور خود بھی کرتے چلے آگے اولاد بھی کر رہی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زندگی کی آخری نماز نبی علیہ السلام کے ساتھ پڑھنا آتی کہ نہیں حدیثوں میں؟ صحیح بخاری میں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جب آخر عمر میں بیمار تھے تو بکر صدیق کو حکم دیا نماز پڑھائیں. تو بکر صدیق سے ہی رفع الیدین کرنا امام بہقی نے نقل کیا ہے. جز ابدوی ایک چھوٹا سا حدیث کا جز ہے، اس کے اندر بھی یہ حدیث ہے. اسی طرح الکشف والبیان المعروف بتفسیر الثعلبی، اس میں انا اعطیناک کل کوثر کی تفسیر میں بھی یہ حدیث ابوبکر صدیق والی لائے ہیں. تو امام بہقی نے، امام ذہبی نے، حافظ ابن حجر نے، انفیہ کی مجلس تحقیق العلمی نے نصب الرایا کے حاشیے میں رجال و ثقات کہہ کر اس کے راویوں کی توثیق کی، اور یہ مسلسل بالعمل حدیث ہے. عطا بن ابی رباح جو امام ابو حنیفہ کے استاد تھے،
اور 200 صحابہ سے ان کی ملاقات ہے۔ یہاں مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، وہ لطیفہ یہ ہے کہ عطا بن ابی رباح سے آمین بالجہر کہنا بھی ثابت ہے۔ ماسٹر امین اکاڑوی صاحب نے اپنے مجموعہ رسائل میں لکھا کہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ عطا بن ابی رباح کی 200 صحابہ سے ملاقات ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے ان کے دور میں 200 صحابہ مدینے میں ہو، تو یہ بات ہی غلط ہے۔ اسی مجموعہ رسائل میں آگے جا کر جس وقت اس نے نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ والا مسئلہ ذکر کیا اور اپنی تائید میں عطا بن ابی رباح کی ایک روایت لایا، تو وہاں جا کر لکھا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے 200 صحابہ سے ملاقات کی ہے۔ ایک ہی کتاب کے اندر 2 متضاد باتیں نقل کی ہیں۔ تو عطا بن ابی رباح جو ہیں امام ابو حنیفہ کے وہ استاد ہیں۔ میزان میں ذہبی نے نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے جن لوگوں سے ملاقات کی ہے ان میں سے عطا بن ابی رباح سے افضل میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کسی صحابی سے ملاقات نہیں کی۔ اگر صحابی سے ملاقات کی ہوتی تو پھر یہ نہ کہتے کہ میں نے عطا سے افضل کوئی بندہ نہیں دیکھا، اور اگر صحابی سے ملاقات کی ہے پھر یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کے ہاں صحابہ سے افضل تابعین بھی ہیں، جبکہ یہ اعتقاد میں کسی کے ہاں بھی بات نہیں ہے۔ تو عطا بن ابی رباح نماز پڑھتے تھے، شروع کرتے رکوع جاتے اٹھتے رفع دین کرتے تھے۔ ان سے ایوب سختیانی نے اسی طرح نقل کیا، تو ایوب سختیانی نے عطا بن ابی رباح سے پوچھا کہ آپ رفع دین نماز میں کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن زبیر کے پیچھے نماز پڑھی تھی، وہ جب نماز شروع کرتے رکوع جاتے اٹھتے رفع دین کرتے تھے، میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی تھی، وہ بھی نماز کے شروع میں رکوع جاتے اور اٹھتے وقت رفع دین کرتے تھے۔ کہتے میں نے ابو بکر صدیق سے پوچھا آپ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور آپ بھی نماز کے شروع میں رکوع جاتے اٹھتے رفع دین کرتے تھے۔ اب یہ مسلسل بالعمل جو حدیث ہے یہ کبھی کرینہ نہیں ہے اس بات کا کہ ابو بکر صدیق تو زندگی کے آخری دور میں ساتھ تھے، تو اگر اللہ کے نبی نے ترک کی ہوتی تو ابو بکر صدیق ضرور ترک کرتے۔ تو اس طرح بہت سارے راویان حدیث جو ہیں جو رفع دین بیان ان کے قرائن موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے، بلکہ مختلف ان کے نظریات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں رفع دین کرنا منسوخ ہو چکا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، کچھ کہتے ہیں حرام ہے، کچھ کہتے ہیں مفسد صلاۃ ہے، کچھ ان میں سے یہ کہتے ہیں کہ کرنا اور نہ کرنا دونوں ٹھیک ہیں، کچھ کہتے ہیں کرنا افضل ہے اور اس کی حدیث زیادہ ہے، نہ کرنا بھی جائز ہے، اور کچھ اس کے برعکس کہتے ہیں کہ نہ کرنا افضل ہے کرنا بھی جائز ہے۔ یہ سارے نظریات علماء احناف کے اندر موجود ہیں۔ میں نے ان کی پوری ڈیٹیل، میرے ایک شاگرد میرے پاس بلوغ المرام پڑھتا تھا، انفیوں سے اہل حدیث ہوا، بلوغ المرام پڑھنے کے دوران اس کو لکھنے کا شوق تھا، تو تحفۃ المقلدین اس نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا۔ سکیم موڑ میں ہوتا تھا تو وہاں میرے پاس پڑھنے آتا تھا، پھر میں نے اس کی نظر ثانی کی، اس کا مقدمہ لکھا، تو اس کے مقدمے میں میں نے اس کے سارے حوالہ جات ذکر کیے، کون کیا کہتا ہے، اور یہ کسی ایک نقطے پر متفق نہیں ہے۔ اگر امام ابو حنیفہ کی تقلید کی تو امام صاحب کا جو نقطہ نظر ہے وہ اتنے تو نہیں ہونے تھے، ان میں سے کون سا نقطہ نظر ہے ان کا؟ تو بہرحال قرائن موجود ہونے کے باوجود تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور ایک اور بھی فنی بات ہے، رفع دین کرنے کی حدیث متواتر ہے، اور نہ کرنے کی سید ضعف کو چھوڑیں، نہ کرنے کی اخبار احاد ہیں، اور ان کا اصول یہ ہے کہ اخبار احاد اور اخبار متواترہ میں جب تضاد آ جاتا ہے تو خبر واحد کو نہیں لیا جاتا، حدیث متواتر کو لیا جاتا ہے، کیونکہ متواتر ان کے ہاں قطعیت کا فائدہ دیتی ہے اور خبر واحد ظنیت کا فائدہ دیتی ہے۔ تو کہتے ہیں جو ظنی چیز ہوتی ہے اس کے مقابلے میں قطعی اور یقینی پختہ ہوتی ہے۔ تو رفع دین کی حدیث تو جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں متواتر احادیث کے اوپر ان کے اندر موجود ہے، تو لیکن اتنے قرائن اور دلائل کے باوجود نہیں مانیں گے۔ لیکن جب اپنی باری آئے گی تو نہ کانا کی پرواہ ہے، نہ کسی دوام کے سیگے کی پرواہ ہے، اندھا دھند مانتے چلے جائیں گے۔ یہاں ہمارا ایک
اچھرا میں مناظرہ ایک دفعہ ہوا، پروفیسر اکرم نسیم ججا صاحب پسرور سے آئے، تو ان کا ایک ساتھی میرا نمازی تھا، میں اسکیم موڑ ہوتا تھا، تو مجھے کہنے لگے کہ ججا صاحب نے مناظرہ کرنا ہے تو آپ معاونت کریں۔ نسیم ججا صاحب اسلامیات کے پروفیسر ہیں، جس کے ساتھ مناظرہ پڑ گیا انوار حنفی، وہ انگلش کا پروفیسر تھا، تو دونوں ادھر پیپر چیک کرنے بورڈ میں پہنچے تو ٹاکرا ہو گیا، تو مناظرے کی بات ہوئی تو مناظرہ طے ہو گیا۔ تو مجھے ججا صاحب نے کہا، میں نے ساری رات ان کو تیاری کرائی، صبح ساتھ گیا، تو وہاں جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جب بات شروع ہوئی نا تو ان کا صدر مناظر تھا غلام مصطفیٰ نوری، ادھر سے صدر مناظر میں تھا، تو اس نے اپنی طرف سے بڑی ہوشیاری چلاکی سے نا اٹھ کر بات کی، کہنے لگا کہ پہلی رفع دین ہماری اور آپ کی اتفاقی ہے، اس پر گفتگو ہی نہیں ہوگی، گفتگو تو اس پر ہونی ہے جو اختلافی ہے، تو وہ اختلافی تو اگلی رفع دین ہے، رکوع جانے والی اور اٹھنے والی، ہم اس پہ بات کریں گے، جو اس پر آپ کا اور ہمارا اتفاق ہے اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب بس اب تشریف رکھو اور میری بھی سن لو۔ میں نے کہا آپ کی اور ہماری پہلی بھی اتفاقی نہیں ہے، یہ جھوٹ بولا آپ نے، آپ کی اور ہماری یہ پہلی بھی اتفاقی نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیری کبھی پڑھا ہے آپ نے؟ ان کا اٹھا کر دیکھو، میرے پاس نکال کے سامنے رکھا۔ میں نے کہا آپ کے فتاوی میں لکھا ہوا ہے نماز شروع کرتے وقت اگر اللہ اکبر کے لفظ پہلے کہہ لیے ہاتھ اٹھانے سے پھر رفع دین پہلی بھی نہ کرے۔ میں نے کہا اتفاقی کون سی؟ آپ نے تو پہلی کی بھی چھٹی کروا دی ہوئی ہے۔ پھر نہیں وہ دوبارہ اٹھ کر بولا، کہتا چلو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آپ ہمارے ساتھ بات کریں گے تو وہ پورے دلائل، آپ یہ چاہے بات کر کے یہ نکلنا چاہتے کہ ہمارے مسئلے پر بحث ہی نہ ہو۔ میں نے کہا آپ کا مسئلہ بھی اس کے اندر ہی ایڈ ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے وسعت قلبی اور دلائل کی وسعت دونوں اہل حدیث کو عطا کی ہوئی ہیں۔ جو ہمارے علماء ہیں بڑے وسیع الذہن ہیں، اور روایات جتنی آتی ہیں سب کو پرکھ کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، کوئی ضد اور تعصب والا معاملہ نہیں ہے، یہاں دلائل کی بات ہے۔ تو اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات وکانا یحب، آپ پسند کیا کرتے تھے، آپ پسند کیا کرتے تھے کیا؟ ان یوجہ الی الکعبہ، کہ رخ کعبہ کی طرف کیا جائے، کعبہ کی طرف رخ کرنا پسند کرتے تھے۔ یہ مصدری ترجمہ ہو گیا، ان یوجہ رخ کرنا، کیونکہ مصدر جو ہے جب مضارع پر ان آ جائے تو وہ بھی مصدری معنی ہوتا ہے، تو یہ مصدری ترجمہ ہو گیا کعبے کی طرف رخ کرنا پسند کرتے تھے۔ فانزل اللہ تعالی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کر دی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فرمایا کہ قد نرى، یقیناً ہم دیکھتے ہیں، تقلب وجهك، تیرے چہرے کا بار بار پلٹنا۔ یہ بار بار جو ہے نا، یہ تقلب باب تفاعل، اس میں حروف کی زیادتی ہے، تو حروف کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ قلب کا معنی ہے پلٹنا، اور تقلب میں مبالغہ ہوگا، بار بار پلٹنا۔ تو اب بار بار اپنا رخ انور آسمان کی طرف کر کے تو اللہ رب العالمین سے استدعا کرتے تھے، تو فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، آسمان میں آپ کے رخ انور کا پلٹنا ہم دیکھتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ڈبل تاکید، ہم ضرور بالضرور آپ کو پھیر دیں گے، قبلتاً، ایسے قبلے کی طرف، ترضاها، جس قبلہ کو آپ پسند کرتے ہیں، جس پر آپ راضی ہیں۔ فَوَجَّهَ نَحْوَ الْقَعْبَةِ، تو پھر آپ نے اپنا رخ انور کعبے کی جانب پھیر لیا۔ وَصَلَّ مَعَهُ رَجُلٌ الْعَصْرَ، ایک آدمی نے آپ کے ساتھ عصر کی نماز ادا کی۔ یہ محل شاہد ہے جس کی وجہ سے امام بخاری یہ حدیث لائے، ایک آدمی نے آپ کے ساتھ نماز عصر ادا کی۔ ثم خرج، پھر وہ نکلا، فمر علی قوم من الانصار،
تو وہ انصار کی ایک قوم کے پاس سے گزرا۔ یہ انصار صحابہ جو تھے نا، یہ کھیتی باڑی کرتے تھے، تو شہر میں کاروبار کرنے والے مہاجرین صحابہ تھے، تو کھیتیاں مدینہ سے باہر ہی تھیں، باہر انصار صحابہ کی بستیاں تھیں، قباء کی طرف بھی بستیاں تھیں، اوالی مدینہ میں بھی انصار صحابہ کی بستیاں تھیں۔ تو ایک انصاری قوم کے پاس سے گزرے، فقالا، تو کہنے لگا وہ آدمی، ہوا یشہد، وہ گواہی دیتا ہے، انہو صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی ہے، وَأَنَّهُ قَدْ وَجَّهَ إِلَى الْقَعْبَةِ، وجہہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کا رخ کعبے کی طرف پھیر دیا گیا ہے۔ وجہ پڑھو تو اللہ نے، آپ نے اپنا رخ کعبے کی طرف کر لیا ہے۔ فَانْحَرَفُوا، وہ نماز میں تھے، اسی حالت میں ہی انہوں نے اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیا۔ وَهُمْ رُكُوعٌ، اور وہ رکوع کرنے والے تھے، فی صلاۃ العصر، نماز عصر میں۔ جیسے ہی نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کے اندر ہی اپنا سب نے قبلے کی طرف رخ کر لیا۔ اب یہ حدیث امام بخاری اس لیے لائے کہ ایک آدمی نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، اور پھر جا کر انصار کی قوم نماز پڑھ رہی تھی پہلے قبلے کی طرف، تو اس نے گواہی دے کر کہ میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی تو قبلہ بدل چکا ہے، تو انہوں نے اس ایک بندے کی بات سن کر نماز کے اندر ہی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ تو اس کو امام بخاری نے اس لیے لیا کہ نماز کے احکامات کے لیے بھی صحابہ کرام نے خبر واحد کو لیا اور حجت تسلیم کیا۔ اگر اس کو خبر واحد کو نہ لیتے، کوئی بات بیچ میں اگر ہو نا تو چٹ لکھ کے بھیج دیا کرو، تسلسل رک جاتا ہے۔ پھر بعض دفعہ نا کوئی ذہن میں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ پھر بیچ میں جب رکاوٹ آتی ہے تو کئی دفعہ پھر غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بعض اوقات انعام ہوتا ہے، ایسی ایسی باتیں پھر جو پرانی پڑھی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ بھی بیان کے وقت ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں سے یہ خبر واحد کو نماز اور عبادت کے احکام میں حجت کے لیے پیش کیا ہے، اور صحابہ کرام جو تھے وہ بھی اس کی حجیت کو مانتے تھے، اسی لیے عملاً انہوں نے ایک ہی آدمی کی بات سن کر اپنا قبلہ تبدیل کر لیا۔ تو جو حضرات خبر واحد کی حجیت کے انکاری ہیں، ان کے پاس اس کی کوئی پختہ دلیل موجود نہیں ہے۔ یہ جو تبدیلی قبلہ کا واقعہ ہوا، عبدالستار احمد صاحب حافظ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ پہلے دن کا تھا انصار کے قبیلے بنو حارث کی مسجد قبلتین میں۔ وہ مسجد آج بھی قبلتین کے نام سے ہی موجود ہے۔ میں بھی بتاتا ہوں، وہ مسجد آج بھی قبلتین کے نام پر موجود ہے۔ اس کا ایک قبلہ یوں سمجھ، یہاں بیٹھے ہیں، ادھر قبلہ ہے کعبہ، دوسرا اس کے دوسری طرف ہے، تو اس کا نشان بھی انہوں نے باقی رکھا ہوا ہے، اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ سوال یہ بیچ میں آ گیا کہ اس سے پتہ لگا کہ آناف کی عصر نماز کا وقت درست ہے۔ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اول وقت میں ہوتی تھی۔ یہ بہت ساری احادیث ہیں، جب ایک مثل سایہ ہو جاتا تھا ہر چیز کا تو عصر آپ کی شروع ہوتی تھی۔ آناف کی جا کر شروع ہوتی ہے، امام ابو حنیفہ کے قول میں 2 مثل سے ابتدا ہوتی ہے، جبکہ امام محمد اور قاضی ابو یوسف ان دونوں کا موقف جو ہے وہ اہل حدیث کے ساتھ ملتا ہے۔ وہ دونوں قائل ہیں کہ اول وقت جو ہے ایک مثل سے شروع ہوتا ہے۔ تو صاحبین کا قول محدثین کے ساتھ ہے اور امام ابو حنیفہ کا قول دوسری طرف ہے۔ اب یہاں پر مسجد قبلتین والی جو جگہ ہے نا، مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے 10-15 منٹ میں پیدل وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تب اول وقت نماز ادا کی ہو تو 2 مثل جو ہے وہ 15 منٹوں میں ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے، ان کا ثبوت اس سے نہیں ملتا۔ میں نے خود پریکٹیکلی مسجد نبوی سے نماز پڑھ کے نکلا اور میں پیدل مدینہ یونیورسٹی گیا۔ مدینہ یونیورسٹی وہاں سے تقریباً پیدل مجھے پونا گھنٹہ لگا۔ تو 2006 کی بات ہے،
تو یہ مسجد بالکل قریب راستے میں پڑی، اس کے پاس سے ہوتے ہوئے پھر ہم آگے مدینہ یونیورسٹی کی طرف گئے۔ تو امام ابو حنیفہ کا جو قول ہے نا، اس کی پشت پر کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود نہیں ہے۔ صاحبین نے بھی حدیث کو قبول کر کے امام صاحب سے اس مسئلے میں مخالفت کی ہے۔ اور یہ حضرات نا عرب امارات میں، سعودیہ میں، ان کے بڑے قاری وہاں نمازیں پڑھاتے ہیں، لیکن وہاں سارے کے سارے اول وقت میں ایک مثل بار نماز پڑھاتے ہیں، تنخواہ ہے نا۔ تو سعودیہ میں بھی اور پورے عرب امارات میں، عرب امارات میں جو ابو ظبی کی گرینڈ مسجد ہے نا، شیخ زید کے نام پر، اس مسجد سے اذان نشر ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک الگ ہی سلسلہ رکھا ہوا ہے، وہاں سے اذان نشر ہوتی ہے اور پورے امارات میں مسجد میں ریڈیو ہوتا ہے، تو وہی اذان سارے امارات میں گونجتی ہے، اسپیکر آگے لگا دیتے ہیں۔ چند جگہ شاید کوئی گنی چنی ایسی ہو جہاں کوئی مؤذن علیحدہ مستقل اذان دیتا ہو، ان کی کنسڈی میں جتنے علاقے مسجدیں آتی ہیں سب کے اندر اسی طرح ہوتا ہے۔ میں نے وہ الحمدللہ وہ مسجد بھی دیکھی ہے، بہت بڑی مسجد بنائی ہے انہوں نے، خرچ بھی بہت زیادہ کیا، لیکن وہ وہاں عبادت کم اور سیر و تفریح زیادہ ہوتی ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں کئی بڑی بڑی مسجدیں بنائی گئیں تو اب سیر و تفریح کو زیادہ وہاں وقت دے دی۔ فیصل مسجد میں لوگ جاتے ہیں، نماز کم پڑھتے ہیں، سیر زیادہ کرتے ہیں۔ بیریا ٹاؤن میں جو مسجد بنائی گئی وہاں سیر و سیاحت کرنے والے اور بے پرد خواتین بہت زیادہ آتی ہیں، نماز کے ٹائم پر چند نمازی ہوتے ہیں، اور مسجد اتنی بڑی ہے جس کہ آپ اس علاقے میں اس کا تصور نہیں ہے، اتنی بڑی مسجد انہوں نے بنائی ہے۔ تو بہرحال مسجدوں میں یہ شیخ زید والی جو مسجد ہے تو اس میں بھی جو اذان نشر ہوتی ہے وہ اول وقت پر ہوتی ہے، اور وہاں بہت سارے حنفی جو لوگ ہیں، قراء ہیں، وہ مساجد میں امام رکھے ہیں، صوفیاء وہاں پر کثرت کے ساتھ ہیں، تو وہ بھی نماز جو وقت اول ہے جس کو کیلنڈروں میں شواف حنابلہ اور موالک کا جو نا وقت قرار دیا گیا ہے اسی پر نماز پڑھاتے ہیں۔ کوئی ایسا ہم نے نہیں دیکھا جو انفی اور کہنے یہ ہماری تو نماز کا ٹائم نہیں ہوا۔ بھئی ٹائم نہیں ہوا تو چھٹی ہو جائے گی، مسجد سے تنخواہ دیتے ہیں، ریال درہم ملتے ہیں، تو دراہم کے ساتھ نقطہ نظر بھی بدل لیتے ہیں۔ آج کل بھی آپ دیکھیں عام دنوں میں ہمارے ساتھ لڑائی لڑتے ہیں، فجر کی نماز روشنی میں پڑھو، اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، پھر یہ روایات پڑھتے ہیں اسفار کرو، خوب روشنی کر کے پڑھو۔ تو رمضان المبارک میں وہ روشنی کہاں چلی جاتی ہے؟ روزہ رکھتے ہی آ جاتے ہیں، اور کئی مسجدوں میں ہم سے پہلے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، پورا مہینہ جو ہے وہ اسفار بالفجر یاد نہیں رہتا، غلس میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو اسفروا بالفجر کی غالباً امام طحاوی نے ایک تعویل کیا اور وہ دونوں حدیثوں کو جمع کر دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نماز غلس میں شروع کی، اختتام جب ہوا تو اسفار ہو گیا تھا، تو وہ اسفروا بالفجر والی حدیث کو اور اس کو دونوں کو انہوں نے جوڑا، جبکہ نبی علیہ السلام کی ساری زندگی کا جو معمول تھا نا وہ غلس اور اندھیرے میں ہی نماز پڑھنے کا تھا۔ پر یہ بھائی کا بیچ میں سوال آ گیا، تو یہ جو حدیث ہے امام بخاری نے جس مقصد کے لیے پیش کی وہ اس سے بالکل واضح اور نمایاں ہے۔ ایک حدیث اور پڑھتے ہیں پھر آپ کو چھٹی دیتے ہیں۔ ٹیپ ریکارڈر کی اذان کفایت نہیں کرتی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کے مقرر کرنے کا کہا ہے، اور ٹیپ تو آدمی نہیں نہ ہوتی، اللہ کے نبی کی جتنی بھی حدیث ہیں انسان کو مقرر کیا گیا ہے۔ اگر اس طرح عبادات میں ٹیپ کے اوپر اعتماد کر لیا جائے تو پھر شاید کوئی ہی شخص جو ہے ہمارے اماموں کے پیچھے نماز پڑھے، ہر کسی کا دل کرے گا شیخ سدیس کی قرات لگا لیں اور اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، ائمہ حرمین کی تلاوت لگا کے تو نماز پڑھ لیں، یا وہی اذانیں ہم اپنی مسجد میں موبائل جو ہے نا وہ سپیکر کے ساتھ لگا دیں اور نشر کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم نہیں دیا، آپ نے آدمی کو مقرر کیا، اور آدمی بھی وہ جس کی آواز بلند ہو۔ حضرت بلال کی آواز بھی اونچی تھی، ابو محذورہ کی آواز بھی بلند تھی۔ آپ ایک سفر میں تھے، اس وقت یہ نوجوان تھے، نماز تو مسلمان ہی نہیں تھے،
اذان ہوئی تو نقل اتارنے لگ گئے، تو آواز بڑی پیاری تھی، تو پھر ان کو بلا لیا، بالآخر وہ مسلمان ہوئے۔ آپ نے ان کو مکہ کا پھر مؤذن مقرر کیا۔ مدینہ میں حضرت بلال ہوتے تھے اور مکہ میں ابو محذورہ ہوتے تھے، تو یہ مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مقرر کیے گئے۔ تو آدمی کفایت کرے گا، ٹیپ کفایت نہیں کرے گی۔ یہ اصل میں وہاں صوفیاء کا بہت دخل ہے، امارات میں سلفیت اتنی نہیں ہے، وہاں پر صوفیاء بہت۔ ہاں شارجہ میں اوقاف کے اندر سلفی بہت ہے، کیونکہ خود حاکم شارجہ سلطان القاسمی جو ہے وہ بذات خود ایک اچھا عالم ہے، کتاب و سنت کو جاننے والا ہے، اور ایک دیکھو حاکم بھی ہے اور ایک یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہے۔ تو وہ جس جامعہ میں میں نے پڑھا، جامعہ علوم اثریہ جہلم، اس جامعہ کی بنیاد سلطان القاسمی نے خود رکھی تھی ضیاء الحق کے دور میں۔ جب ضیاء کے دور میں اس نے کہا میں پاکستان آنا چاہتا ہوں، تو وہاں ہمیں جامعہ میں بتایا گیا کہ ضیاء صاحب نے اسے کہا کہ ہمارا جہلم شہر ایک چھوٹا سا شہر ہے، آپ کی شایان شان کوئی لاہور میں، اسلام آباد میں کوئی پروگرام بناتے ہیں، مسجد بنانی تھی، ادھر کوئی بناتے ہیں۔ تو اس نے کہا بھائی بات یہ میں نے وہیں جانا ہے، وہاں ایک اللہ کے بندے نے مجھے مسجد کے لیے کہا ہے، تو میں اس کی مسجد بنانا چاہتا ہوں اور وہیں جانا ہے۔ چونکہ حافظ عبدالغفور جیلمی رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک انسان تھے، شیخ محمد مدنی رحمہ اللہ کے والد محترم، تو ان کے دعوت پر وہ پاکستان آیا۔ ضیاء نے پھر جہلم شہر کی بڑی خوب صفائی کروائی، اور پھر ریلوے گراؤنڈ بہت بڑا ہے وہاں پر جمعہ کا خطبہ رکھا گیا۔ شیخ سلطان القاسمی نے پھر گورنمنٹ کی بہت بڑی سیکورٹی کے اندر وہاں آ کر نماز جمعہ ادا کی، اور مشین محلہ نمبر 1 میں جو اس وقت بنات کے پاس ہے جامعہ علوم اثریہ کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد پھر اور جگہ خریدی گئی، لڑکوں کے لیے علیحدہ ایک بہت بڑا جامعہ بنایا گیا۔ تو شیخ سلطان القاسمی بذات خود جو ہیں وہ بہت اچھا انسان ہے۔ جامعہ اثریہ کا تقریباً خرچہ اسی نے اٹھایا ہوا ہے، اب نہیں مجھے پتا وہ قائم ہے یا ختم ہو گیا ہے، لیکن جب ہم پڑھتے تھے تو تمام اخراجات شیخ سلطان القاسمی بھیجتے تھے۔ ان کی اوقاف میں بھی میں شارجہ میں گیا ہوں، تو اوقاف میں ماشاءاللہ سلفی حضرات ہیں، پوری داڑھی والے لوگ ہیں۔ باقی پورے امارات میں داڑھی رکھنا ایک قسم کا جرم سمجھا جاتا ہے۔ امام وہ رکھتے ہیں جس نے مشین جو ہے نا وہ چہرے کے اوپر پھیری ہوئی ہو۔ ہمارے ایک اہل حدیث سلفی عالم ہے، بہت نوجوان، میرے سے عمر میں شاید 2 سال چھوٹے ہی ہوں، احمد بن عبداللہ الحنائی۔ میں ان کی ملاقات کے لیے گیا تو وہ ایک جگہ جمعہ پڑھاتے تھے، ہم نے کہا چلو جمعہ شیخ کے پیچھے پڑھتے ہیں، ملاقات بھی ہو جائے گی۔ تو شیخ نے اس دن جمعہ نہ پڑھایا، ان کا ایک شاگرد تھا مصری، تو اس نے جمعہ پڑھایا۔ تو شیخ سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا، تو کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ادھر سے آرڈر آ گیا ہے کہ جو بھی امام مسجد ہوگا ایک تو وہ اپنے چہرے کے اوپر مشین پھیرے گا، داڑھی رکھنے والا بندہ نماز نہیں پڑھائے گا۔ ایک تو میں نے اس لیے مجھے انہوں نے روک دیا، میں نے کہا میں یہ حکم ماننے کو تیار نہیں ہوں، اللہ کے رسول کا حکم ہے داڑھی بڑھاؤ، تو میں رسول اللہ کا حکم چھوڑ کر چند ٹکوں کی خاطر تمہارا حکم مان لوں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا کہنے لگے کہ جو خطبہ ہوتا تھا وہ لکھا ہوا آتا ہے، تو میں اس خطبے میں جو کمزوریاں ہوتی تھی وہ بھی بتا دیتا تھا، کوئی کمزور اور کچی روایت ہے تو میں توضیح کر دیتا تھا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اور انہوں نے ہر ایک خطیب کو ریکارڈر دیا ہوتا تھا، اپنی وہ تقریر اور خطبہ ریکارڈ کر کے اوقاف میں جمع کرائے گا، تو وہ باقاعدہ سنا جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے بھی انہوں نے مجھے جو نا وہ موقوف کر دیا کہ آپ ہمارا دیا ہوا خطبہ منو ان نہیں کرتے، بیچ میں اپنی باتیں ایڈ کرتے ہیں۔ تو یہ صرف اوقاف جو یہاں کی ہے نا شارجہ کی، اس میں بہت خیر ہے ابھی تک، لیکن ایک خرابی وہاں یہ ہے کہ فوج کے اندر شارجہ میں بھی داڑھی والا بندہ نہیں داخل ہو سکتا۔ تو امارات میں بہت خراب صوفیاء کا غلبہ ہے۔ وہاں جو فتاوی سینٹر ہے نا، وہاں آپ کے پاکستان کے ایک بریلوی مولوی صاحب بھی وہاں ہیں، عباس رضوی، یہ بھی وہاں فتاوی سینٹر میں ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میرے ایک دوست ہیں ہیل کے، گجرات میں ایک شہر ہے، آصف نام ہے ان کا، تو انہوں نے اس کو فون کیا اور مجھے آواز سنائی، میں نے کہا یہ تو عباس رضوی ہے۔ تو کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا آپ اس کو فون کر کے پوچھو۔ پہلے فون کیا تو اس نے انکار کر دیا، میں نے کہا ایسے نہیں، آپ ذرا اس کی چند تعریفات کریں نا، اور کہیں میں نے سنا ہے کہ آپ بڑے عظیم محدث ہیں اور آپ کی اتنی کتاب
پہ فلاں۔ پھر ایک موقع پر اس نے فون کیا، تعریفیں کی، تو وہ نہ کہتے نہیں اتنے بھی بڑے عالم نہیں ہیں جتنے آپ کہہ رہے ہیں، تو کہتے نہیں ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے کہ وہ بہت بڑے محدث ہیں وقت کے، اہل حدیثوں کے بڑے بڑے امام ان کے آگے بونے لگتے ہیں، یہ لکھا بھی ہے شرف قادری نے۔ تو وہ سنتا رہا، کہتا ہے وہ فقیر میں ہی ہوں۔ تو وہ کہنے لگے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا وہ مسجد نور ہے کہ وہاں ملاقات ہوگی۔ وہ مسجد نور کیا کسی کا نا وہاں کاروں کا ایک یعنی بہت بڑا گراج ہے، تو گراج میں نماز پڑھنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے، اس کے اوپر چھوٹا سا لوہے کا گنبد رکھا ہے، اس کا نام مسجد نور رکھ دیا ہے، کسی بڑی مسجد میں نہیں ہے۔ تو بہرحال وہاں فتاوی سینٹر اہل بدع کا ہے، صوفیہ وہاں بہت ہیں، تو ان کے ہاں یہ صورتحال ہے۔ لیکن نماز کا ٹائم جو ہے نا، کیونکہ فقہ مالکی وہاں غالب ہے زیادہ، تو وہ بھی اول وقت میں عصر کی پڑھنے والے ہیں، تو وہاں پر جتنے حنفی امام ہیں، اسی طرح سعودیہ میں بھی، حرم کے آس پاس بھی کئی مسجدوں میں ہمارے یعنی دیوبندی قراء وہاں پر کئی مسجدوں میں امام لگے ہوئے ہیں، تو وہ سارے کے سارے اول وقت میں عصر پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ تو یہاں موسموں کے اعتبار سے یا پیسوں کے اعتبار سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، ہمارا نقطہ نظر حدیث کے ساتھ ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے کوئی پیسے دے اور مذہب تبدیل ہو جائے یا فتویٰ بدل جائے، نہیں، سعودیہ میں مؤذن میں نے خود دیکھے ہیں مساجد کے اندر، بلکہ بعض مساجد میں تو حرم کی نماز سے وقت کا بھی فرق ہوتا ہے۔ ہم شارع ابراہیم خلیل پر ہمارے یہ طواف ٹریول والے جو بھائی ہیں، ان کا دفتر ہے، بالکل دفتر کے پڑوس میں ایک مسجد ہے، وہاں سے باہر نکلتے ہیں ایک مین روڈ کے اوپر مسجد ہے، ہم کئی بار دیکھتے ہیں حرم کی اذان ہوتی ہے، اس کے بعد یا اس کے تھوڑا بہت آگے پیچھے ان کی الگ اذانیں ہو رہی تھیں، مؤذن اذان دیتے، باقاعدہ مؤذن رکھے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے سعودیہ میں، یہ صرف امارات کے اندر میں نے دیکھا ہے، خود میں وہاں شیخ زید کی مسجد میں خود گیا ہوں، وہاں پر یہ صورتحال ہے، اور مساجد میں بھی ہے۔ چلو میرے بھائی، باقی انشاءاللہ عصر کے بعد